میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو حسنین بھائی یہیں تھے اور ابھی اچانک غائب ہو گئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تو کہا تھا بس یہیں کھڑے رہیں، میں بس عید کے لیے چوڑیاں خرید لوں۔ ویسے بھی چاند رات تھی، اتنی بھیڑ تھی، اتنا رش تھا، میں بے حد پریشان تھی۔ میں تو ویسے بھی کبھی بازار میں اکیلی نہیں آئی تھی، ہمیشہ پھپھو کے ساتھ ہی آتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں حسنین بھائی کہاں چلے گئے تھے۔ میں پچھلے 20 منٹ سے یہاں کھڑی تھی۔ اب تو چوڑیوں والا بھی مجھ سے کہنے لگا، بی بی ذرا پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ دوسری خواتین آگے آ کے چوڑیاں لے سکیں۔ پچھلے 15 منٹ سے آپ یہیں پر ڈیرا جمائے کھڑی ہیں، جائیے یہاں سے۔ اتنے رش میں حسنین بھائی کو کہاں ڈھونڈ سکتی تھی؟ میں صرف 10 قدم ہی آگے گئی تھی کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حسنین بھائی نے جان بوجھ کر کیا ہے، وہ جان بوجھ کر مجھے یہاں چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ انہیں تو ویسے ہی میں ہمیشہ سے بری لگتی تھی، وہ مجھ سے شروع ہی سے نفرت کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لڑکی میری جان کا عذاب بن کر آئی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آس پاس گزرتی خواتین اور بچے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون مجھے کہنے لگی، بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا میرا بھائی مجھے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجھے تو اپنے گھر کا بھی نہیں پتہ، میں اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ میں روئی جا رہی تھی تو وہ بڑی عمر کی خاتون بڑے غصے میں آئی اور کہنے لگی، کیا پاگل تھا تمہارا بھائی؟ ارے بچی کو چاند رات میں اتنے رش میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا؟ تم فکر مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں انٹی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو ٹھیک سے اپنے گھر کا بھی نہیں پتہ نہیں کن کن گلیوں سے حسنین بھائی مجھے کہاں سے لائے تھے۔ وہ کہنے لگی، ارے علاقے کا نام تو پتہ ہوگا۔ تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا ہاں یاد آیا، کریم آباد۔ ہاں کریم آباد، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کریم آباد میں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ بھی تو کریم آباد کی مارکیٹ ہے۔ میں نے کہا یہاں کی پیچھے کسی گلی میں۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ پھر ماجد ماجد پکار کر ایک نوجوان کو اس نے فوراً سے بلایا۔ کسی جن بوت کی طرح وہ حاضر ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان 30-32 سال کا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے اماں؟ ایک تو ان بچوں نے میری جان کھا رکھی ہے، دوسرا آپ مجھے ماجد ماجد کہہ رہی ہیں، ایسے پکار رہی ہیں جسے میں کہیں گم ہو گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، چپ کرو، تمہارے بچوں کی تو شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی، یہ دیکھو بچی کتنا رو رو کر بے حال ہو رہی ہے۔ اس کا کمینہ بھائی اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے کہا، او ہو بہن، کہاں ہے آپ کا گھر؟ اس بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، بیچارے کی کمر پر بڑی زور سے وہ چماٹ لگائی تھی کہ وہ دہرا سا ہو گیا۔ پھر اپنی ماں کو کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اماں کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ تو میری عزت کا بھی لحاظ کیا کریں۔ تو وہ کہنے لگی، پہلے گاڑی لے کر آؤ، بچی پریشان ہے، روئی جا رہی ہے، اور ایک تم ہو کہ سوال جواب کر رہے ہو، یہی کہیں رہتی ہے یہ۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آئیں میرے ساتھ۔ اس بھیڑ میں اس خاتون کا ہاتھ زور سے پکڑے ہوئے میں جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی گاڑی میں کھڑی تھی۔ وہ نوجوان اس گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کو بھی برابر والی فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ میں اور وہ بوڑھی اماں گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگی، اچھا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر؟ میں اپنی یادداشت کے گھوڑے دوڑانے لگی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کن کن گلیوں سے ہو کر آئی تھی۔ مجھے ایک مشہور بیکری یاد آئی، میں نے اس کا نام بتایا تو وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں ہاں میں جانتا ہوں وہ بیکری کہاں ہے۔ وہ مجھے اس بیکری کے پاس لے گیا تو وہاں سے مجھے اپنے گھر کا پتہ تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ پھر میں نے اپنی گلی بتائی تو میرے مطلوبہ گھر کے پاس انہوں نے اپنی گاڑی روکی تھی۔ میں نے کہا، آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگی، ماجد بیٹا تم ذرا گاڑی میں بیٹھو، پہلے تو میں ذرا اس کے بھائی کی خبر تو لوں، بہن کو اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا تھا۔ وہ تو مجھ سے پہلے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ حسنین بھائی تو ویسے ہی غصے کے تیز تھے، مجھے پتا تھا کہ اگر اس خاتون نے انہیں ڈانٹا تو وہ یقیناً سارا غصہ بعد میں مجھ پر اتاریں گے۔ میں نے کہا، آنٹی آپ رہنے دیں، میں اپنی امی سے ان کی شکایت لگاؤں گی، وہ ڈانٹ لیں گی۔ وہ کہنے لگیں کہ بھائی ایسے کیسے غیر ذمہ داری دکھائی اس نے، تم ہٹو میں خود اس سے پوچھتی ہوں۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی، انہوں نے بیل دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ دھڑ دھڑا کر میرا گھر کا دروازہ پیٹا تھا۔ دروازہ میری پھپھو نے کھولا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ربیہ تم؟ بیٹا تم گھر کیسے آ گئی؟ حسنین تمہیں وہاں ڈھونڈ رہا ہے پورے بازار میں۔ یہ سن کر مجھے شرمندگی سی ہوئی تھی، مجھے لگا میں نے جلد بازی کر دی، مجھے حسنین بھائی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پھپھو کہنے لگی، ابھی اس کا فون آیا تھا کہ تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہو۔ میں رونے لگی، پھپھو کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، وہ مجھے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، پھر اس نے خاتون نے مجھے گھر تک پہنچایا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی، آپ کے بیٹے کو ذرا بھی فکر نہیں،
ارے بہن کو کوئی اس کی طرح چھوڑ کر جاتا ہے؟ چاند رات ہے، کل عید ہے اور بیٹی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ تو وہ کہنے لگی اپنی مرضی سے تو چوڑیاں لینے گئی تھی، وہ تو جا بھی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی پھر بھی یہ بھلا کوئی بات ہے؟ ارے آپ کا بیٹا اگر اس وقت یہاں ہوتا تو میں ضرور اس کے کان کھینچ دیتی۔ مجھے ایسی لاپرواہی بالکل نہیں پسند۔ میری پھپھو نے گہری سانس لی اور کہنے لگی آپ بے فکر رہیں، وہ آتا ہے تو میں خود اس کے کان کھینچتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ بہرحال وہ خاتون گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی اور میں اپنی پھپھو کے ساتھ لگی روئی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حسنین بھائی بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ میرے پاس آئے تھے اور میں پھپھو کے ساتھ بالکل چپک گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری شامت آنے والی ہے۔ پھپھو کہنے لگی خبردار جو تم نے ربیہ کو کچھ کہا تو۔ وہ کہنے لگا اماں میں اس لڑکی کا قتل کر دوں گا، میں جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے تم سے کہا تھا نا وہیں کھڑی رہنا۔ میں نے کہا کب سے تو کھڑی ہوئی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگا جہنم میں گیا تھا، شور مچا رکھا تھا تم نے کہ آئس کریم کھانی ہے آئس کریم کھانی ہے، تو میں تمہارے لیے آئس کریم لینے چلا گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ پیچھے سے تم ہی غائب ہو جاؤ گی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں وہاں پر کتنا خوار ہوا ہوں؟ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا جب میں نے تمہیں وہاں نہیں دیکھا۔ تو ایک تو صبح عید، چاند رات کی رات، اور ساری دنیا کو بس آج ہی بازار میں نکلنا ہوتا ہے، سب کو آج ہی چوڑیاں خریدنی ہوتی ہیں۔ پورے رمضان میں تمہیں کہتا رہا کہ تم نے جو لینا ہے ربیہ تم جلدی سے لے لو، میں تمہیں چاند رات کو نہیں لے کر جاؤں گا، لیکن نہیں، تمہیں کوئی خاص تکلیف ہے کہ تمہیں ساری شاپنگ چاند رات والے دن ہی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا دراصل نے جوڑا ہی مجھے کل سی کر دیا تھا، تو اب جوڑا سلنا تھا تبھی تو میچنگ چوڑیاں آنی تھی نا۔ وہ کہنے لگے بھاڑ میں گئی تمہاری میچنگ چوڑیاں، اماں میں اسے آج کے بعد کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا، یہ جانے اور آپ جانے، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ ایک تو ہے ہی اتنی ڈرپوک صدا کی بزدل، 100 دفعہ اسے بتا چکا ہوں کہ گھر سے چند قدم پر بازار ہے، خود چلی جایا کرو، لیکن نہیں، میری جان کا عذاب ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ پھپھو کہنے لگی اچھا کھانا گرم کر دوں؟ تو وہ کہنے لگا بھاڑ میں گیا کھانا، اس کو کھلا دیں، بیچاری کا 2 کلو وزن گھٹ گیا ہوگا۔ اگر وہاں پر 10 منٹ میں نظر نہیں آیا تو عجیب لڑکی ہے، احمق بے وقوف، پتہ نہیں جس دن یہ پیدا ہوئی تھی 100 بے وقوف مرے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بڑے غصے سے وہ تنفن کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، ہر وقت کیوں مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میرے والدین کا اس وقت انتقال ہوا جب میں 3 یا 4 سال کی تھی، اور ساتھ ہی موت میں بس میں بچ گئی تھی، گاڑی بھی تباہ ہو گئی تھی اور میرے ماں باپ بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ میں بہت زخمی حالت میں تھی لیکن میری جان بچ گئی۔ شروع ہی سے مجھے پھپھو نے ہی پالا تھا اور وہ اپنی ساری محبت مجھ پر نچھاور کرتی تھی۔ حالانکہ حسنین بھائی بھی ان کے اکلوتے بیٹے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہر وقت میری دلجوئی میں لگی رہتی تھی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ شاید یہی بات حسنین بھائی سے برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے وہ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، کیونکہ کم عمری میں ہی ان پر میری ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ ابھی 2 سال پہلے میرے پھپھا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے گھر کی ساری ذمہ داری حسنین بھائی کے سر پر آ گئی تھی۔ پھر خود پھپھو بھی پھپھا کے انتقال کے بعد بڑی اداس رہتی تھی، وہ اب بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ صبح عید تھی لیکن پھپھو نے کوئی بھی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، البتہ مجھے میری عید کی ساری چیزیں انہوں نے ہی لے کر دی تھیں۔ صبح میں نے نیا جوڑا پہنا اور پھر چوڑیاں پہنے، ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا۔ جب میں تیار ہو کر باہر آئی تو کچن میں پھپھو شیر خورما بنا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا پھپھو میرا BA تو کمپلیٹ ہو گیا، تب مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے مت پڑھو، ویسے بھی لڑکی نے شادی کے بعد گھر کے کام ہی تو سیکھنا ہوتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں بیٹا اب تم گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھپھو، عید گزرنے کے بعد روزانہ کچن کے سارے کام میں کیا کروں گی، آپ کو میں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حسنین بھائی میرے پیچھے ہی کھڑے ہیں، ابھی وہ نماز پڑھ کر شاید آئے تھے۔ وہ کہنے لگے بس پھر مجھے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام ہوٹل سے کروا لینا چاہیے۔ میں نے روٹھے لہجے میں انہیں دیکھا تھا، وہ سفید شلوار قمیص میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اماں خدا کے لیے اسے کچن سے دور رکھیے گا، مجھے اپنا میدا بڑا پیارا ہے، میں بیمار نہیں ہونا چاہتا۔ پھپھو نے جب یہ سنا تو انہیں غصے سے گھورنے لگی۔ وہ کہنے لگی شرم کرو، میری بیٹی جب کھانا بنائے گی نا تو 4 گھروں میں خوشبو جایا کرے گی، باتیں کر رہا ہے۔ میں نے بھی اتراتے ہوئے اپنے ابرو چڑھائے تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں جلے ہوئے کھانے کی بو 4 گھروں تک ہی جاتی ہے۔ پھر میں میری پھپھو کے ساتھ لگ گئی۔
وہ کہنے لگے امی عید مبارک۔ پھپھو نے ان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر پھپھو کو دیا تھا۔ وہ کہنے لگے عیدی رکھ لیں۔ پھر 200 روپے مجھے دیے۔ میں نے 2 کے نوٹ پکڑ کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے تمہاری عیدی ہے، لینی ہے تو لو ورنہ مجھے واپس کرو، میں رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اتنی تو عیدی کہاں ہوتی ہے، آج کل کے تو بچے بھی 200 روپے نہیں لیتے۔ وہ کہنے لگے جو رات کو تم نے چوڑیاں خریدی ہیں نا، پورے 300 وہ، اور اب یہ 200 ملا کر پورے 500 ہو گئے ہیں۔ تم نے لینی ہے تو ٹھیک ہے، میں محلے کے بچوں کو ہی بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 200 روپے پکڑ لیے۔ میں نے کہا پھپھو آپ دیکھ رہی ہیں نا ان کی کنجوسی، سال میں ایک بار عیدی دینی ہوتی ہے اور وہ بھی صرف 200۔ میں نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ پھپھو نے 5,000 کا نوٹ مجھے دیا اور کہنے لگی یہ رکھ لو۔ حسین بھائی کہنے لگے امی یہ میں نے آپ کو دیے ہیں، اس کے تو ویسے ہی ہاتھوں میں سوراخ ہے، پیسے آتے ہی ہاتھوں میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، 2 دن میں اپنے دوستوں میں اڑا دے گی اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اتنے پیسے دے کر سر چڑھانے کی۔ پھپھو کہنے لگی میری ایک ہی ایک تو بیٹی ہے، اگر دوستوں کو 4 چیزیں کھلا لے گی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، کھانے پینے دو، یہی تو اس کی عمر ہے، کل کو شادی ہو جائے گی تو پتہ نہیں سسرال کیسا ہوگا، پھر ان دنوں کو یاد کر کے مسکرایا کرے گی، کم از کم خوش تو ہوگی نا کہ مائکے میں کبھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ حسنین بھائی کہنے لگے اماں جب یہ پڑھنا نہیں چاہتی تو آپ اس کے رشتے دیکھنا شروع کریں، اچھا ہے اس کی شادی جلد از جلد کر دیں۔ بھائی میں اپنی شادی اس کی شادی کے بعد کرواؤں گا تاکہ میری بیوی کو ایسی ہڈ حرام نند سے واسطہ نہ پڑے۔ یہ سن کر میں نے پھپھو کو ملتجی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا پھپھو کیا میں ہڈ حرام ہوں؟ سن رہی ہیں آپ حسنین بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی حسنین کے بچے خبردار سے تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا تو۔ عید بھی ہنسی خوشی گزر گئی۔ اس کے بعد واقعی پھپھو نے سارا کچن میرے حوالے کر دیا، بس وہ بتاتی جاتی تھی کہ ایسے بناؤ اور میں بناتی چلی جاتی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب پھپھو کے ہاتھ کا ذائقہ میرے ہاتھ میں آنے لگا۔ 4 مہینے میں ہی گھر کا کافی کچھ سیکھ چکی تھی۔ پھر میرے رشتے بھی آنے لگے، لیکن ایک دن اچانک پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کے سینے میں بہت درد اٹھا تھا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں بھی حسنین بھائی کے ساتھ ہی پھپھو کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ہم دونوں کی رنگت اڑ کر رہ گئی تھی۔ پھپھو نے تو یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ ان کو اتنی شدت کا درد اٹھا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم ان کا آپریشن نہیں کر سکتے اور ہمیں ان کی زندگی کی بھی کوئی خاص امید نہیں ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ حسنین بھائی بھی بے حد پریشان تھے۔ جب پھپھو کو ہوش آیا تو ہم دونوں ہی ان کے کمرے میں گئے۔ وہ کہنے لگی حسنین مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے، میں تم سے آج بہت بڑی چیز مانگنے والی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم میری بات مان لو اور اس کو ٹالنا مت۔ حسنین بھائی کہنے لگے امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور مجھے سب سے زیادہ فکر ربیہ کی ہے، ایسا کرو تم ربیہ سے نکاح کر لو ابھی اور اسی وقت۔ یہ سن کر میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہی حالت حسنین بھائی کی بھی تھی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ میں اسے بڑے بھائی کی ہی طرح سمجھتی تھی اور وہ مجھے چھوٹی بہن کی طرح۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ حسنین بھائی ابھی تک چپ کیوں تھے، انہیں تو فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پھپھو میں ایسا نہیں کر سکتی، میں انہیں بھائی سمجھتی ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو پھپھو کہنے لگی خدا کے لیے ربیہ مجھے سکون سے اگلے جہان میں جانے دو، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی بھی تمہیں میرے گھر پر رہنے نہیں دے گا کیونکہ تمہارا حسنین کے ساتھ محرم رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں روئی جا رہی تھی، بار بار پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن حسنین بھائی چپ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر چلا گیا اور پھر باہر سے جب واپس آیا تو اس کے ساتھ نکاح خواں اور کچھ مرد حضرات بھی تھے۔ وہی میرا نکاح حسنین کے ساتھ ہو گیا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ پھپھو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کہنے لگی حسنین میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن حسنین چپ تھا۔ وہ کہنے لگا امی پلیز آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن شاید ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ چند گھنٹے ہی پھپھو زندہ رہیں اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں بہت روئی تھی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کیونکہ میں پھپھو کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اب تو پھپھو کا کمرہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، ہر وقت میں روتی رہتی تھی۔ آس پڑوس کی خواتین بھی
4 دن تسلی دے کر اپنے اپنے گھروں میں جا چکی تھی۔ اب تو گھر پر یا تو میں رہ گئی تھی یا پھر حسنین۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزرے تھے کہ جب حسنین نے مجھے کہا کہ تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے، میں نے کہا مجھے کیوں داخلہ لینا چاہیے، میں کیا کروں گی داخلہ لے کر؟ تو وہ کہنے لگے ربیہ تمہیں آگے پڑھنا چاہیے، دیکھو یہ نکاح میں نے صرف اپنی ماں کی وجہ سے کیا تھا، سچ پوچھو تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ تاکہ ہم اپنی راہیں الگ کر سکیں۔ حسنین کے منہ سے یہ بات سن کر میں جتنا بھی حیران ہوتی وہ کم تھا۔ میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہیں بھی نہیں جا سکتی، آپ جانتے ہیں میں تو اکیلی بازار تک نہیں جا سکتی۔ تو وہ کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، دیکھو میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میری والدہ اگر بیمار نہ ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے، تمہارا میں کوئی بھی اچھا سا رشتہ کر کے وہاں شادی کر دیتا، لیکن مجبوراً مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ ہم زبردستی ایسے رشتے کو نبھائیں جس کے لیے میں دل سے آمادہ ہی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آگے تعلیم حاصل کرو، دنیا میں رہنا اور اٹھنا بیٹھنا سیکھو، تم میں اعتماد ہونا چاہیے، پھر میں تمہارا ایک بہت اچھی جگہ رشتہ طے کر دوں گا، وہاں تمہاری شادی بھی کر دوں گا، تمہیں اپنے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس طرح بزدلوں کی طرح اگر تم رہو گی تو کوئی بھی شخص تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن مجھے تو بار بار رونا ہی آ رہا تھا، میں روئی جا رہی تھی۔ اصل میں اب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں یتیم ہو چکی ہوں۔ اگلے ہی روز مجھے خود یونیورسٹی لے کر آئے، میں ان کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجھے راستوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ربیہ یہ راستے دیکھ رہی ہو نا، انہیں کبھی بھولنا مت، میں تمہیں آج پہلی اور آخری مرتبہ یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاؤں گا، اس کے بعد کا سارا بندوبست تمہارا اپنا ہے، میرا کام تمہارے ہاتھ پر پیسے رکھنا ہے، بلکہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ تمہیں میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ تم شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو، پھر کوئی اکیڈمی جوائن کر لو ٹیوٹر کے طور پر، وہاں پر بچوں کو پڑھانا، تو اس طرح تم اپنا خرچہ خود بھی نکال سکتی ہو۔ یقین مانو مرحوم اماں کے علاج میں میرا کافی پیسہ خرچ ہو چکا ہے، بہرحال تم امید ہے کہ دوبارہ کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی۔ جیسے جیسے حسنین بول رہے تھے میرے تو دل پر گہری ضربیں چل رہی تھیں، میں سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ روتے ہوئے میری آواز جب حسنین کے کانوں تک پہنچی تو اس نے وہیں ایک جانب بائک کو روک دیا اور پھر انتہائی روکھے انداز میں کہنے لگا اب کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ کون سی آفت آن پڑی ہے؟ ارے میں نے تم پر کون سے ظلم توڑ دیے ہیں؟ اگر راستے سے گزرتے ہوئے لوگ تمہیں روتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جانتی بھی ہو لوگ کیسا کیسا تماشا لگا دیتے ہیں۔ حسنین کی بات سن کر میں نے اپنی سسکیاں روکی تھی، آنکھوں میں آنے والے آنسو کو صاف کر کے کہنے لگی کہ آپ کیوں ہیں اتنے سخت میرے ساتھ، اور رویہ کیوں اس طرح کا رکھا ہوا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ مجھے تو ان راستوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بھلا ایک دفعہ دیکھنے سے کہاں ہی راستے یاد رہتے ہیں؟ اگر میں راستہ بھٹک گئی تو میں آؤں گی کیسے؟ کیا لوگوں سے لفٹ لے کر آؤں گی؟ میرے من میں کئی طرح کے سوالات تھے جو اس وقت میں کر رہی تھی، اور جواب میں سر جھٹک کر بائک کو دوبارہ کک مار چکے تھے۔ موٹر سائیکل یونیورسٹی پہنچ کر رکا تو وہ مجھے خود اندر لے کر گئے۔ ایک ساتھ لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر میرا تو دل گویا ایک پل کو رک کر دوبارہ چلنا شروع ہوا تھا، میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے یا پھر آ جا رہے تھے، ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے تھے یا پھر ایک دوسرے کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کا یہ ماحول تھا مگر میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آگے کی پڑھائی جاری رکھنا پڑی۔ اگلے روز جب میں اپنے بستر پر پڑی، ساری رات رونے کے بعد سو رہی تھی تو دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ کچھ پتہ بھی ہے تمہیں یونیورسٹی جانا ہے اور میں بھی دفتر کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، تم ناشتہ بنا کر دے رہی ہو یا میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ پتہ نہیں کیسی بلا ہو تم، مجھے تو لگا تھا کہ اماں کی وفات کے بعد تم کچھ سدھر جاؤ گی، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا، مگر تم تو وہی ہو پھوڑ کی پھوڑ، ذرا بھی عقل نہیں آئی تمہیں تو۔ میں ایک دم سے حسنین کے چلانے پر اٹھ کر بیٹھی تھی، جلدی سے دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹا اور دروازہ کھول دیا۔ مجھے بخار ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک پل کو وہ بھی میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاید میری سرخ آنکھیں انہیں یہ بتا چکی تھی کہ میں روتی رہی ہوں اور میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا تھا شاید وہ میرے ساتھ ہمدردانہ الفاظ بولیں گے، میری دل جوئی کریں گے، مگر دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے کے بعد کہنے لگے ساری رات
پوڑی ہی ڈالی اپنے ارمانوں کی۔ اگر رو رو کر تھک چکی ہو نا تو آپ مجھے ناشتہ بنا کر دو، اور پلیز آئندہ کے بعد اتنی لیٹ مت اٹھنا۔ 9 بجے سے پہلے تمہیں یونیورسٹی ہر حال میں پہنچنا چاہیے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ مجھے نہیں جانا، اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ساری رات تو لوگوں کو سامنا کرنے کا خوف مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو کر ہم دونوں ہی جب گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ چکے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ یہاں سے سیدھی چلی جاؤ، ایک بس آتی ہے یونیورسٹی کی، کئی لڑکیاں اس میں جاتی ہیں، تم بھی اس میں چلی جانا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے ہی جانے لگے تو میں نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا کہ حسنین، آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا آفس کے اس راستے میں نہیں پڑتا؟ تو جواب میں کہنے لگا، نہیں، اگر تمہیں چھوڑنے جاؤں گا تو کام سے دیر ہو جاؤں گا، پہلے ہی تم نے ناشتہ مجھے لیٹ بنا کر دیا ہے۔ وہ تو وہاں سے جا چکے تھے اور میں خوف سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا ہے، گھور گھور کر۔ ان کی نظریں میرے وجود پر ہی مرکوز ہو چکی تھی۔ یہ لوگ تو جیسے مجھے کچا ہی چبا جائیں گے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جس پل مجھے ایک بس دکھائی دی، ایک دم سے جب لڑکے لڑکیاں بس کی طرف بڑھے تو ایک شور برپا ہو چکا تھا۔ ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس بس میں سوار ہو جاتا، اور میں ان کی اس بھاگم دوڑ میں سہم کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک میرا نمبر آیا بس ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی ایک ٹیکسی والے انکل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا کہاں جانا ہے آپ کو؟ جواب میں گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، انکل مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ میں جس طرح رو کر بولی تھی تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے، وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، مگر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کیا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں اسے کیا بتاتی اب کہ پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکل رہی ہوں، مجھ میں خود اعتمادی کی کس قدر کمی ہے۔ میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھ کر یونیورسٹی تک کا سفر طے کیا تھا۔ مجھے وہ شخص کافی اچھا اور نیک بھی لگا، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیکسی میں مسلسل ریڈیو پر نعت شریف لگا رکھی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ میں تسبیح بھی لے رکھی تھی۔ مسلسل اللہ پاک کے نام پر ورد کرنے لگے۔ میں یونیورسٹی کے باہر پہنچی تو کچھ سوچتے ہوئے ان سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے روزانہ یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی تک چھوڑ سکتے ہیں؟ تو مسکرا کر کہنے لگے، ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ یہ مسئلہ بھی ایک طرح سے حل ہو چکا تھا۔ میں نے ان کو کرایہ دیا، جنہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر میرے ہاتھ سے لیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ یہ میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اور اکثر لڑکے لڑکیاں جن کے قریب سے میں گزرتی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فریشر ہو؟ میں بھی ہاں میں سر ہلا دیتی تھی کہ جی میں نئی ہوں وہاں پر۔ 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے کھڑے تھے جن کے پاس میں نے جا کر پوچھا کہ میں یہاں نہیں ہوں، بتا سکتے ہیں کہ انگلش ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ انہوں نے چوئنگم چباتے ہوئے اس کا غبارہ بنا کر اسے پٹاخے کی طرح پھوڑا اور پھر ہنس کر کہنے لگے، آپ تمہیں چھوڑ کر آتے ہیں، تم نئی ہو، تمہیں راستوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو کتنے اچھے ہیں یہ لوگ۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی وہ بجائے مجھے کسی ڈپارٹمنٹ میں لے جانے کے واش روم میں لے گئے، اور پھر ایک لڑکی نے مجھے دھکا دے کر واش روم میں بند کر دیا۔ میں تو سہم چکی تھی، کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے نکالیں یہاں سے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے تو آپ سے انگلش ڈپارٹمنٹ کا راستہ پوچھا تھا۔ تبھی ایک لڑکی ہنس کر بند دروازے پر لات مار کر کہنے لگی، ہمارے لیے وہ انگلش ڈپارٹمنٹ اس واش روم کے برابر ہی ہے نا، نہ ہمیں پڑھائی کا شوق ہے اور نہ ہم کسی کو پڑھنے دیں گے، یہیں پر بند رہو گی اب، تم زندہ بچ گئی تو غنیمت جانا۔ اتنا کہہ کر وہ ہنستے وہاں سے جا چکے تھے۔ مجھے دور تک ان کے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے واش روم سے نکالیں۔ خوف سے میرا سانس رک رہا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور حسنین کو کال کرنے لگی۔ وہ کال مسلسل کاٹ رہے تھے۔ آخر تک کالز کے بعد انہوں نے کال اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی وہ چلا کر کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے تمہارا ربیہ؟ میں اس وقت آفس میں ہوں، کام کر رہا ہوں، تمہاری طرح فری نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے کال کی تو رکھو فون۔ وہ میری کچھ سنے بغیر ہی فون بند کر چکے تھے، اور مجھے اس وقت ان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ مجھے غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا، جو میں ہر مشکل وقت میں ان کے پاس جانے کا سوچتی ہوں۔ تقریباً 4 گھنٹے تک واش روم میں بند رہی، جب اس طرف ایک لڑکا آیا۔ دراصل یہ میل واش روم والا حصہ تھا۔ یہ تو اس کا بھلا ہو جو اس نے لاک کھول کر مجھے باہر نکالا۔ میری حالت جو تھی دیکھ کر وہ گھبرا گئے، کہنے لگا کہ آپ کو یہاں پر کس نے بند کیا؟ میں روتے ہوئے سے کہنے لگی کہ وہ 3-4 لڑکے لڑکیاں تھے، وہ بھی فریشر ہی تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بڑے ہی کوئی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، وہ ان سے تو آپ بچ کر ہی رہیے گا۔ آپ فکر مت کیجیے، آئیے میں آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر آتا ہوں۔ مگر میں پھر سہم گئی، نہیں، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی، پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہی دھوکا ہوا ہے۔ مگر وہ کہنے لگا، نہیں پلیز، آپ مجھے غلط مت سمجھیے، میں آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ تک ہی چھوڑ کر آؤں گا۔
وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور بالآخر میں وہاں پہنچ گئی۔ میرا سارا کانفیڈنس تو ملیا میٹ ہو چکا تھا، رو رو کر تو میرا حشر بگڑ چکا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا یہی کہتا، یہ تو لگتا ہے کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ میرا پہلے یونیورسٹی کا دن تاریخ کا بدترین دن تھا۔ بہرحال دھیرے دھیرے مجھے عادت ہو گئی، اور روز جب میں گھر گئی تو ایک نظر مجھے دیکھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے حسنین نے دیکھا۔ پھر سرسری سے انداز میں پوچھا، تمہارا یونیورسٹی کا دن کیسا گزرا؟ سارے سبجیکٹ اچھے سے سمجھ میں آئے ہیں؟ یہ سن کر میں نے گہری سانس خارج کی۔ اگر پپو ہوتی تو میں نے رو رو کر بتاتی کہ آج میرے ساتھ یونیورسٹی میں ان لوگوں نے کیا حرکت کی، لیکن میں نفی میں سر ہلائے سو چکی تھی کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے میں اپنے معاملات خود ہی ہینڈل کروں گی۔ میں ان کا ذکر بھی حسنین کے ساتھ نہیں کروں گی۔ ویسے بھی انہیں کیا، یہ تو کسی اور کو پسند کرتے ہیں، میرے ساتھ تو ان کا یہ زبانی کلامی رشتہ تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے میں رہ گئی۔ دھیرے دھیرے خود بخود میرے اندر اعتماد آنے لگا۔ صبح صبح میں گھر سے جاتی، مگر اس سے پہلے میں وقت پر ناشتہ بنا کر خود بھی کرتی اور حسنین کو بھی دیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے جو سوال کرتے چپ چاپ سرسری سے انداز میں اس کا جواب دے دیتی۔ بھلے وہ میرا شوہر تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور میرے ساتھ صرف ایک دنیا داری کا رشتہ ہے جو نبھا رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں میری سہیلیاں بھی بن گئیں، جو کہ کافی تیز ترار اور شاطر دماغ تھیں، مگر اچھے اخلاق کی تھیں۔ ان کے ساتھ رہ کر خود اعتماد مجھ میں بھی آنے لگی۔ میرا رنگ ڈھنگ بدلنے لگا، میرا اٹھنا بیٹھنا ان جیسا ہو گیا۔ میرے اور حسنین کے رشتے کو 3 ماہ بیت چکے تھے۔ بڑی عید آئی تو ایک مرتبہ پھر عید کے لیے بازار سرگرم ہو گئے۔ عید سے ایک روز پہلے حسنین نے مجھے کہا کہ اٹھو، میں بازار چلتا ہوں تمہیں لے کر، کچھ شاپنگ کر لوں۔ اماں ہوتی تو وہ تمہیں ضرور لے کر جاتی، مگر پلیز پچھلی دفعہ والی حرکت مت کرنا، پہلے بھی تم نے بہت زیادہ انسلٹ کروائی تھی میری۔ یہ بات سن کر میں نے گہری سانس خارج کر کے اپنا بیگ اٹھایا، کہنے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خود جا کر شاپنگ کر لوں گی، آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تو اس نے کھل کھلا کر ہنسا، مگر اگلے ہی پل پلکیں جھکا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے جاؤ، تب تک میں اپنی محبوبہ سے ذرا گپ شپ لگا لوں۔ نہ جانے کیوں جب انہوں نے مسکرا کر اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور اس پر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے تو میرے اندر ہی اندر جل بھن چکی تھی۔ جو بھی تھا، ان کی بیوی تو تھی۔ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو میں نے اپنے لیے ایک ریڈی میڈ سوٹ خریدا، چوڑیاں لیں، میک اپ کا سامان لیا۔ تبھی میری مردانہ کپڑوں پر نظر پڑی۔ ریڈی میڈ کرتا اور شلوار شوکیس میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے یہ حسنین کے لیے خریدنا چاہیے، انہیں یہ اچھا لگے گا، مگر تھوڑی جھجک بھی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں انہیں پسند آئے گا یا نہیں۔ میں نے وہ کرتا لے لیا اور ساتھ ہی میچنگ گھڑی اور جوتے بھی خرید لیے۔ جب میں گھر پہنچی تو تبھی حسنین لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ فوراً فون اپنے کان پر لگاتے ہوئے ہنس کر کہنے لگا، ارے ہاں یار، میں تو خود اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ کب صرف تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ میری زندگی خوشیوں بھری ہو جائے۔ بس جیسے ہی میری زندگی اس قید خانے سے آزاد ہوتی ہے تو میں تمہیں فوراً اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ یہ بات اس نے میری طرف دیکھ کر کی تھی۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ بات تو تھی، میرے دل میں حسنین کے لیے محبت بھرے جذبات خود بخود ہی پروان چڑھنے لگے۔ آخر کو ہمارے بیچ حلال رشتہ تھا۔ میں نے وہ سامان جو ان کے لیے خریدا وہیں پر ان کے پاس صوفے پر رکھا اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھڑلے سے کھولا تھا۔ سامنے دیکھا تو حسنین کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کرتا اور سامان لا کر بیڈ پر پٹکا اور کہنے لگے کہ تم نے کس کی اجازت سے لے کر آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے لیے کچھ لانا مت۔ میں گہری سانس خارج کر کے آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی، نہیں، بس ایسے ہی مجھے لگا کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو بدلے میں مجھے بھی آپ کے لیے اس عید پر یہ کپڑے لینے چاہیے۔ پھپھو تھی تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی، آپ کے کپڑے بھی کافی پرانے ہو گئے ہیں، تو بس اسی لیے جواب میں حسنین کہنے لگا کہ ہاں وہی نا، تم نے بہت غلطی کر دی ہے لا کر، کیونکہ میں تو اپنی محبوبہ کا لایا ہوا سوٹ ہی پہنوں گا اور پہن کر اس سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ حسنین کے منہ سے یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے اسے سسکتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہ سب کچھ بیکار جائے گا۔ میرا لایا ہوا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا آپ کی زندگی میں تو کوئی حق ہی نہیں رکھتی۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں آپ کی زندگی سے جا سکوں۔ میں نے یہ الفاظ جب کہے تو میری زبان لڑکھڑا گئی، جبکہ حسنین کتنی ہی دیر کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اٹھو، کھڑی ہو۔ وہ جس طرح سختی سے بولے تھے میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
مجھے لگا کہ وہ بھی مجھے چھوڑ نہ دے۔ رات کے اس پہر بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ میرے تو چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے لگے، کیا بکواس کی ہے، دوبارہ چھوڑنے کی بات کی تم نے تو میں مر جاؤں گا، لیکن کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، سمجھی؟ میں تو ایسے کبھی الفاظ اپنی زبان پر بھی نہ لاؤں۔ جس پل حسنین نے مجھے یہ کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کہا، اچھا آپ تو کسی اور کو پسند کرتے ہیں نا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں ہمیشہ کمتری کی زندگی گزاروں؟ آپ میرے سامنے اپنی محبوبہ، اپنی من چاہی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کے ناز نخرے اٹھائیں، اور میں ساری زندگی ترستی رہوں۔ آخر کس جرم کی سزا بھگتوں گی میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنا خرچ خود اٹھا سکوں۔ آپ کے ساتھ رہ کر میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ ہٹائیں ہاتھ میری گال سے۔ اتنا کہہ کر انہیں دور جھٹکنے لگی، مگر وہ مزید قریب آ چکے تھے۔ مجھے دیوار سے لگا کر کہنے لگے، بے وقوف لڑکی، ایسے ہی تو میں چاہتا تھا۔ مجھے ڈرپوک لڑکیاں شروع ہی سے پسند نہیں، مجھے لڑکیاں باہمت اور پر اعتماد لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ میں تمہیں ایسے بنانا چاہتا تھا، اور دیکھو میں کس حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ ارے یہ بات محبوبہ کی تو وہ صرف ایک بہانہ تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اتنے عرصے میں میرے ساتھ رہنے کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے کوئی محبت بھی ہے یا نہیں، اور دیکھو میں ٹھیک تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جہاں جہاں گئی میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی زندگی میں مست رہا؟ یہ سن کر تم میرے کان کھڑے ہوئے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، تم جہاں جہاں گئیں، جب جب گئیں، میں وہیں ہوتا تھا۔ جب تک تم باحفاظت کہیں پہنچ نہیں جاتی میں بھی اپنے کام پر نہیں جاتا تھا۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ تو سائے کی طرح میرے ساتھ تھے، بس میرے سامنے نہیں آتے تھے۔ تبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دو آنکھیں گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں تو ایک مرتبہ پھر رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس مرتبہ چڑھ کر کہنے لگے، خبردار، ایک مرتبہ پھر تم نے رونا شروع کر دیا تو میں نے کہا نا، تم روتے ہوئے مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مقابلہ کرنا سیکھو، چاہے پھر میں ہوں یا کوئی اور۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو، سمجھی؟ اتنا سننا تھا کہ میں نے اگلے پل حسنین کو کالر سے پکڑ لیا، سارے حق رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میرا حق ہے آپ پر، پورا پورا حق ہے، اور آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی دوسری عورت شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی آیا تو میں اسے نوچ ڈالوں گی، اسے گنجا کر کے اس گھر سے نکال دوں گی، سمجھے؟ آپ کی بیوی صرف اور صرف میں ہوں، اور جو بھی ہو جائے، چاہے میں جیسی بھی ہوں، آپ نے آخری سانس تک میرے ہی ساتھ رہنا ہے۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد کرتے رہنا 3 شادیاں۔ میں جب یہ بولی تو بجائے سنجیدگی اختیار کرنے کے حسنین مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے، بس اتنی سی تو بات تھی، میں بھی تم سے ہی محبت کرتا ہوں، اور تمہارے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گا۔ بس دھیان رکھنا دوبارہ تمہاری آنکھوں میں مجھے یہ آنسو نظر نہ آئے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے کتنی ہی دیر سرگوشی نما انداز میں باتیں کرتے رہے۔ اگلے روز عید تھی، اور یہ تو میری زندگی کی یادگار عید بن چکی تھی۔